یہ رب کائنات کی کتاب قرآن مجید کا پیغام ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملنے کے بعد اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رفتہ رفتہ لوگ توحید کو بھول گئے، گھروں سے اللہ کی عبادت ختم ہونے لگی اور بت پرستی عام ہو گئی۔ یوں حضرت آدم، حضرت سیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگ فراموش کر چکے تھے اور پوری زمین کفر، شرک اور بے حیائی سے بھر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب کوئی قوم گمراہی میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے۔ تو اس روئے زمین پر شرک، کفر اور ظلم اور بے حیائی جب عام ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سنت کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام کو اس زمین پر نبی بنا کر بھیجے۔ جس وقت ان کی قوم چند بتوں کی پرستش اور پوجا کرتی تھی، جن کے بتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اور انہی کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نبی بن کر ان کے پاس آئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان کے سامنے سنایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام بے مثال صبر اور اخلاص کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ قرآن کریم کے مطابق نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت حق دیتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ آپ نے اپنی قوم کو دن رات پوشیدہ اور کھلے عام ہر انداز میں انہیں سمجھایا، اللہ کی رحمت کی امید دلائی، عذاب سے ڈرایا، نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے کہ اگر وہ سچی توبہ کریں گے تو پھر اللہ بارش برسائیں گے، اللہ نہریں جاری کریں گے، مال و اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، چمکتا ہوا سورج بنایا اور چاند کو نور بنایا، انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں وہ لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ لیکن قوم کے اکثر لوگ ہٹ دھرمی اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، تو نوح علیہ السلام نے یہ شکایت اللہ سے کی، مگر قوم نے نصیحت قبول کرنے کے بجائے اپنے سرداروں کی پیروی کی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم اپنے بتوں کی عبادت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح وہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اتنی طویل جدوجہد کے باوجود صرف چند لوگ ہی ایمان لائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا فرمائی اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے، اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی۔ یہ دعا اس وقت کی جب قوم پر حق پوری طرح سے واضح ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آ چکا تھا کہ جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور کشتی بنانے کا حکم دیا۔
عظیم طوفان کیسے آیا، کون لوگ نجات پائے اور کافروں کا انجام کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔